بغیر غسل کے سونے سے بستر ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بغیر غسل کے پہنے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بستر کب ناپاک ہوتا ہے اور کب ناپاک نہیں ہوتا؟ بغیر غسل کے اگر مرد یا عورت سو جاتے ہیں تو کیا اس طرح سونے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بستر پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے 4 یا بلکہ 5 تقریباً مین باتیں ہم نے جاننی ہے۔ آسان انداز سے آسان الفاظ کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا کہ بغیر غسل کے سونے سے بستر ناپاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور بغیر غسل کے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں بدن پر، کیا وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا پاک رہتے ہیں، اور بستر کب ناپاک ہوتا ہے کب ناپاک نہیں ہوتا، اور بغیر غسل کے سونا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے گناہ، اس کی تفصیل جانیں گے، اور بستر پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیتے ہیں کہ بغیر غسل کے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں وہ ناپاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور بستر پر بغیر غسل کے اگر سو گئے تو وہ ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ بغیر غسل کے اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، یعنی صرف بس پہن لیے ہیں کپڑے اور کپڑوں کو کوئی ناپاک چیز نہیں لگی، صرف بدن کے ساتھ ٹچ ہو گئے اور غسل نہیں کیا ہو، تو اس طرح کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ اس میں بات یہ ہے کہ کپڑے اگر پہنے ہوئے ہیں اور کپڑوں پر کوئی نجاست کوئی ناپاکی کسی جگہ پر اگر لگ جاتی ہے تو پھر وہ کپڑوں کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر شلوار پر کسی چیز پر کسی جگہ پر نجاست لگ گئی ہے تو وہ اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، قمیض پر، چادر پر، کسی چیز پر کسی حصے پر اگر نجاست لگ گئی ہے تو جتنے حصے پر ناپاکی لگے گی اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور باقی جو کپڑے ہوں گے وہ مکمل پاک رہیں گے۔ اور اگر اتنے حصے کو بھی پاک کر لیا جاتا ہے تو کپڑے سارے کے سارے پاک ہو جائیں گے۔ اور اگر کپڑوں پر کوئی بھی نجاست ناپاکی اس طرح کی نہیں لگتی تو صرف اس وجہ سے کہ خود غسل نہیں کیا ہوا تھا، خود ناپاک تھے، لیکن جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں پر کوئی ناپاکی کوئی نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ جب غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وہی کپڑے اگر پہننا چاہیں تو وہ کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بغیر غسل کے اگر سو گئے تو بستر ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں بھی بالکل سیم وہی کپڑوں والا حکم ہے کہ اگر بغیر غسل کے بستر پر سو جاتے ہیں، مرد ہے چاہے عورت ہے جو مرضی ہے، اگر لیٹ جاتے ہیں سو جاتے ہیں تو بستر اس طرح ناپاک نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں یہ بات یہ ہے کہ بستر پر اگر کوئی نجاست لگ جاتی ہے، جیسے لیکوڈ میں کوئی چیز لگ گئی ہے، نجاست لگ جاتی ہے، تو بستر کے جس حصے پر جتنی جگہ پر وہ نجاست یا ناپاکی لگے گی تو اتنی جگہ اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا، لیکن باقی بستر جو ہے وہ پاک رہے گا۔ اور اگر کوئی لیکوڈ میں اس طرح نجاست نہیں لگتی، کسی چادر پر، خیز پر، کمبل پر، تکیے پر، یا پھر جو صوفہ وغیرہ ہے یا میٹرس وغیرہ ہے، جس پر بھی اگر کوئی بھی نجاست کوئی بھی ناپاکی نہیں لگی، لیکن اس پر سونے والا مرد یا عورت وہ ناپاکی کی حالت میں تھے، انہوں نے غسل نہیں کیا ہوا تھا، اب وہ اس پر سو جاتے ہیں لیکن اس پر کوئی نجاست لیکوڈ میں کوئی ناپاکی نہیں لگی تو وہ بستر پاک رہے گا، وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک بات یعنی کپڑے اور بستر دونوں کا سیم ہو گیا کہ جب تک کوئی نجاست ظاہری طور پر نہیں لگتی تب تک صرف بدن ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ بستر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت یا مرد ہے، اس نے غسل نہیں کیا ہوا یا ناپاکی کی حالت میں ہے، تو کسی چیز کو ان کا ہاتھ یا کوئی چیز کسی چیز کو ٹچ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ ٹچ ہو جاتی ہے تو صرف ٹچ ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوگی، یعنی وہ پاک ہی رہے گی۔ لیکن کوئی ناپاکی اگر واقعی یعنی لیکوڈ میں کوئی ناپاکی، جیسے اس طرح قطرے وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ناپاکی والی لگ جاتی ہے تو اتنا حصہ پھر ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھر پاک کرنا پڑے گا۔ اس سے اگلی بات یہ ہے، ویسے میں نے ذکر سٹارٹ میں کی تھی کہ بستر کب ناپاک ہوتا ہے، تو اس کا اس میں ساتھ ہی جواب ہو گیا اندر ہی اس کے کہ کوئی لیکوڈ میں چیز اس طرح لگے گی تو ناپاک ہوگا، ورنہ وہ پاک ہی رہے گا۔ اس سے آگے چلیں تو بغیر غسل کے سونے کا حکم کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر مرد پر یا عورت پر اس طرح غسل فرض ہے، غسل فرض ہونے والا معاملہ ہوا، لیکن فوراً اسی وقت غسل نہیں کیا۔ بہتر یہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جب غسل فرض ہوتا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بالفرض رات کا وقت ہے اس طرح، یا زیادہ دیر تاخیر کا، یا زیادہ رات کا وقت ہے، اس وقت غسل نہیں کیا، اسی حالت میں اسی طرح سو گئے، تو اس طرح سونا جائز ہے۔ بغیر غسل کے اس طرح سونا ناجائز یا حرام اس کو نہیں بولیں گے۔ ہاں، بہتر یہ ہے کہ اگر کسی نے مثال کے طور پر سونا ہے اور غسل نہیں کیا تو وضو کر لے، یہ ایک الگ بات ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا، غسل بھی نہیں کیا، اسی حالت میں اس طرح سو جاتے ہیں تو اس کو ناجائز یا حرام نہیں بولیں گے، اس طرح سونا جائز ہے، چاہے رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو، اس طرح سونا جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس طرح سو جانا غافل ہو کر کے اس میں نماز ہی چلی جائے گی، نماز ہی قضا ہو جائے گی، یا غسل کو آپ اتنا لیٹ کر دیں کہ وہ لیٹ کرنے کی وجہ سے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، یا دن کے وقت سوئے ہیں تو کوئی آپ کی نماز قضا ہو جائے،
تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہوگا نماز قضا ہونے کی وجہ سے. یا بالفرض کوئی سوتا بھی نہیں ہے، ویسے اس نے غسل میں تھوڑی تاخیر کر دی، دیر کر دی، لیکن اس دیر کی وجہ سے اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تو اس کو ناجائز یا حرام نہیں بولیں گے. مثال کے طور پر غسل نہیں کیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 گھنٹے گزر گئے، تو کہیں گے یہی کہ جان بوجھ کر اس طرح تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن ناجائز یا حرام نہیں بولیں گے اس تاخیر کو. اس تاخیر کو ناجائز یا حرام اس وقت بولیں گے کہ اس کی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو جائے. اگر اس کی نماز اس کی وجہ سے چلی جائے گی، نماز قضا ہو جائے گی، نماز ہی چھوٹ گئی ہے، تو اب اس کا اتنی تاخیر کر دینا، اتنی دیر کر دینا، اب یہ ناجائز اور حرام ہے. لیکن اگر کوئی نماز قضا ہونے والا معاملہ نہیں ہے، مثال کے طور پر مرد ہے یا عورت ہے، رات کو اس طرح غسل والا معاملہ فرض ہوا، اس کے بعد اسی حالت میں سو جاتے ہیں اور صبح فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کے ٹائم میں اٹھ کر غسل کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں، تو یہ جو ناپاکی کی حالت میں رات میں وقت گزرا، وہ چاہے 5 گھنٹے ہوں، چاہے 6 گھنٹے ہوں، 4 گھنٹے ہوں، جتنے مرضی گھنٹے ہوں، تو یہ جو ناپاکی کی حالت میں وقت گزرا لیکن فجر کے ٹائم میں اٹھ کر یا فجر سے پہلے غسل کر لیا اور نماز کو ادا کر لیا، تو وہ ناجائز یا حرام نہیں ہوا. اس طرح ان کا کرنا جائز تھا. وہ رات میں جتنا وقت گزارا تو اس میں بھی ان کے ذمے اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی طرح دن میں معاملہ کہ دن کے وقت اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو اس میں نماز قضا نہیں ہوتی. مثال کے طور پر فجر کے بعد فجر کی نماز ادا کر لی تھی، اس کے بعد غسل فرض ہونے والا معاملہ ہوا اور اس کو مؤخر کر دیا، مثال کے طور پر ظہر کا وقت آ گیا اور ظہر کے وقت میں غسل کر کے نماز ادا کر لی، تو اب وہ مرد یا عورت گناہگار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی بہتر وہی بتا رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لیا جائے. اب اس میں ایک بات یہ کہ بستر اگر بالفرض ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا پھر طریقہ کیا ہے. اسی طرح کوئی کپڑا اگر ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ وہ بستر پہلے تو دیکھا جائے گا کہ بستر کس طرح کا ہے. اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے جس طرح نجاست دور کرنا ممکن ہے. مثال کے طور پر کسی چادر پر، کسی خیز پر، کسی بستر پر، مثال کے طور پر اتنے حصے پر یا تھوڑے حصے پر ناپاکی لگی ہے تو آپ اتنے حصے کو پکڑ لیں، باقی وہ اس کو سوکھا اسی طرح رہنے دیں. صرف اتنے حصے کو پکڑ لیں، اتنے حصے کو پکڑ کے اگر آپ دھو لیتے ہیں اچھے طریقے سے کہ اس میں سے نجاست نکال دیتے ہیں بالکل، ایک بار اس کو اچھے طریقے سے دھویا، پھر اس کو نچوڑ لیا اچھے طریقے سے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار اسی طرح کیا تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن اگر وہ اس طرح کا بستر ہو کہ اس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، پھر اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اتنے حصے کو دھو لیا جائے اور دھو کر آپ اس کو لٹکا دیں کسی چیز پر، یعنی اوپر کسی بلند جگہ پہ رکھ دیں کہ وہ نیچے سے پانی اس کا ٹپکتا رہے. تو ایک بار اس طرح کریں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوسری بار اسی طرح دھو کے پھر آپ اس کو لٹکا دیں، پھر اسی طرح تیسری بار دھو کے آپ اس کو اسی طرح لٹکا دیں، تو پھر وہ آخر پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور کپڑوں کا بالکل سیم معاملہ یہ ہوگا. کپڑے چونکہ نچوڑے جا سکتے ہیں تو اگر کسی جگہ پر کسی حصے پر ناپاکی لگ جاتی ہے تو اتنے حصے کو یا تو دھو لیں آپ اور اس کو 3 بار اچھے طریقے سے نچوڑ لیں کہ نجاست اس میں سے نکل جائے، یا پھر بالفرض اگر آپ کو اس کے لیے اور طریقہ اختیار کر لیتے ہیں کہ اس میں آپ کا غالب گمان ہو جائے کہ اب نجاست نکل چکی ہوگی، اچھے طریقے سے آپ نے اس کو دھو لیا ہے، پانی بہا دیا ہے کہ وہ جو ناپاکی تھی اس کے اندر وہ نکل چکی ہوگی، تو وہ پاک ہو جائے گا. جو بھی آپ اس کے لیے طریقہ اختیار کرنا چاہیں اپنی مرضی سے اپنے مطابق وہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں. یا پھر بالفرض آپ اتنا نہیں دھونا چاہتے، مکمل ہی دھونا چاہتے ہیں، وہ بستر سارا کا سارا پورا دھونا چاہیں تب بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ پھر آپ کو پاک اچھے طریقے سے کرنا پڑے گا کہ اس میں سے وہ نجاست نکل جائے. یہ آپ کو خیال کرنا پڑے گا، چاہے آپ اس کو مشین میں دھوئیں، کسی اور چیز میں دھوئیں، ہاتھ سے دھوئیں، ٹب میں دھوئیں یا ویسے دھوئیں، جس چیز سے بھی آپ دھوتے ہیں وہ نجاست اس کی زائل ہونی چاہیے، وہ نجاست اس کی نکل جانی چاہیے. وہ کپڑا دھو رہے ہیں، بستر دھو رہے ہیں، تکیہ ہے، کچھ بھی ہے جو بھی ہے، تو اس طرح وہ پاک کرنا ضروری ہوگا. اور اگر اس پر کوئی نجاست والے اس طرح کے نشان یا نجاست نہیں ہے تو پھر اس کو پاک کرنا ضروری نہیں ہے. جیسا کہ میں پہلے بتا چکا کہ صرف ناپاکی کی حالت میں سونے کی وجہ سے یا صرف بدن ٹچ ہو جانے کی وجہ سے وہ کپڑا، وہ بستر، وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، وہ پاک ہی رہتی ہے. ہاں اس میں ایک بات ہے غسل کے حوالے سے کہ اگر بغیر دھلا ہوا ہاتھ یا بدن کا حصہ پانی کو ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ پانی استعمال شدہ ہو جاتا ہے، وہ بھی پانی ناپاک نہیں ہوتا لیکن استعمال شدہ پانی ہو جاتا ہے. اب اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے لیکن پانی وہ پاک ہی ہے. اس پر میں نے علیحدہ سے بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ آئی ڈی پہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا وہ ویڈیو مل جائے گی، آپ اس کو تسلی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی بھی جتنے پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں ان پر میں ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز کچھ بنا کے اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ چینل کو وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی طرح آسان انداز سے میری کوشش چونکہ یہی ہے کہ میں الفاظ بھی ایسے آسان یوز کروں اور ایسے آسان انداز سے علیحدہ مسائل پر ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کروں کہ عام سے عام بندوں کو بھی اچھے طریقے سے آسانی کے ساتھ کلیئر کر کے ہر بات سمجھ آ جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہوگا. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوا ہو، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے. اور جو آپ کا سوال کوئی رہ گیا ہو، اس میں کنفیوژن رہ گئی ہو، تو آپ اس کو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا لازمی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی.